نے یہ عہد لے لیا ہے کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اس کی مثال آپ جنگ احد سے اٹھا سکتے ہیں. جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعینات کیا. آپ نے پہاڑوں کی چوٹی پہ رہنا ہے, آپ نے نیچے رہنا ہے, آپ نے آگے رہنا ہے اور آپ نے پیچھے رہنا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف یہ ہوا, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں پہ تعینات کیا تھا ان کی غلطی نہیں تھی. ان کے بارے میں کوئی بھی بات کہنے سے پہلے الفاظوں کا چناؤ ضرور کریں, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی تھے جن سے یہ غلطی صادر ہوئی تھی. ٹھیک ہے, انہیں یہ لگا کہ جنگ نیچے ختم ہو چکی ہے, کیونکہ وہ پہاڑ کے اوپر سے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے. انہیں یہ لگا لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو لہٰذا جنگ ختم ہو گئی ہے, اب ہم نے بھی اتر کر نیچے جانا ہے. تو یہاں پر عہد جو تھا وہ ٹوٹا تھا. عہد یہ تھا کہ جب تک اگلا حکم نہیں آ جائے آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا. لیکن وہ اگلا حکم آنے سے پہلے ہی انہوں نے کام کیا, جس کی وجہ سے شکست میں ایک جیتی ہوئی جنگ بدل گئی. تو یہ ایفائے عہد اس لیے ضروری ہے. تیسری لکھیں اسیران جنگ کے قتل کی ممانعت. اسیر یعنی قیدی. جی پرزنرز آف وار. اسیران جنگ کے قتل کی ممانعت. جنگ میں جو بھی کوئی آپ کا قیدی بن کر آتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر اس کا مالک بنا دیا اور اس کو آپ کا قیدی بنا دیا ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس پہ ظلم و ستم کریں, اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں, اس کی ناک کاٹ دیں, ایکس وائی زی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کریں. کیونکہ عرب کے اندر یہ بات بہت زیادہ مشہور تھی اور ان کی یہ عادت تھی, اور ان کو تب تک سیٹسفیکشن نہیں ملتی تھی جب تک وہ کسی کو قتل کر کے اسے مسلح نہ کر دیں, یعنی اس کی ناک, کان یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے چہرہ بگڑ جاتا ہے وہ کاٹ نہ دے. حضرت امیر حمزہ کے ساتھ بھی یہی والا معاملہ کیا گیا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا ایٹ دی اینڈ. تو مسلح یہ عرب کا بہت پسندیدہ مشغلہ تھا, وہ مسلح کرتے تھے. تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے جو اسیران جنگ ہیں نہ آپ انہیں قتل کریں گے اور نہ ہی آپ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں گے جو ان کو مزید تکلیف دے گا. بدنظمی اور انتشار کی ممانعت. بدنظمی اور انتشار کی ممانعت یعنی جنگ کے اندر مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی ہے کہ لا اینڈ آرڈر قائم رہے, انتشار نہ پھیلے. کوئی بھی ایسی بات جو انتشار پھیلا سکتی ہے اس سے رکنا ضروری ہے. اس کی مثال کہاں سے لائیں گے؟ جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو ایک منافق نے یہ خبر پھیلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے. جب یہ خبر سنی تو صحابہ کرام کے درمیان انتشار پھیل گیا, اور جو لڑ رہے تھے انہوں نے بھی اپنی تلواریں پھینک دی کہ جب ایک امت کا نبی اور سردار ہی نہیں رہا تو ہمارے جنگ لڑنے کا کیا فائدہ. تو یہ انتشار جان بوجھ کر پھیلایا گیا تھا. اب یہ انتشار کوئی بھی پھیلا سکتا ہے. جب جنگ کا میدان ہوتا ہے تو غلط طرف سے رہنمائی آ جانا, آپ کو نہیں پتا کون سا آپ کا اپنا بندہ ہے اور کون سا آپ کے دشمن کا بندہ ہے. تو آپ کو اگر آپ کوئی ایسی غلط خبر سن بھی لیں جنگ کے دوران تو آپ نے اس سنی ہوئی خبر کی جب تک تصدیق نہ ہو جائے اس پہ عمل نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے, اگلی لکھیں آگ میں جلانے کی ممانعت. آگ میں جلانے کی ممانعت. جنگ کے دوران کسی بھی چیز کو آگ میں نہیں جلایا جا سکتا. انسان تو بہت دور کی بات ہے, پیڑ پودے, درخت, گھاس, پھل, گھر, جھوپڑیاں, اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں کسی کو بھی نقصان پہنچائے بغیر آپ کو اسلام کہتا ہے کہ آپ نے جنگ لڑنی ہے. آپ نے کسی بھی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. عورتیں, بچے, بوڑھے تو تھوڑا دور کی بات ہے, اسلام آپ کو کہتا ہے کہ کسی کا باغ بھی ہے تو آپ نے اس میں آگ نہیں لگانی. اگلی لکھیں غیر جانبداروں سے غیر جانبداری لکھ لیں, صرف غیر جانبداری.
یعنی یہ وار میں ضروری ہوتا ہے کہ انسان انڈیویجول طور پہ نیوٹرل ہو کر جنگ لڑے. اگر آپ کے کوئی اپنے پرسنل فیئرز ہیں، کسی کے ساتھ کوئی پرسنل ٹائز ہیں، تو آپ کے وہ جنگ میں نہیں آنے چاہیے. اس کی مثال کہاں سے لائیں گے؟ جی بتائیں کیا تھی؟ کون سے غزوے کا واقعہ ہے یہ؟ کسی کو یاد ہے؟ غزوہ خندق کا. ٹھیک ہے، جب خندق کے اندر حضرت علی اترے اور ادھر کی جماعت سے ایک آدمی اترا تو انہوں نے حضرت علی کے چہرے مبارک پر تھوکا. حضرت علی نے اس وقت اس بندے پر وار نہیں کیا، کچھ دیر رک کر اپنے غصے کو اندر جذب کر کے دوبارہ سے وار کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جو اگر میں فوراً اس پر حملہ کرتا تو میری اپنی غرض وہاں پر شامل ہو جاتی، لہٰذا جب میں نے دوبارہ رک کر اٹیک کیا ہے تو اب میں نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے. یہ ہوتا ہے غیر جانبداری. ٹھیک ہے، اب آپ اس میں بہت ساری جو ہے وہ ایگزامپلس لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہوں، کہ اس کے بعد جتنی بھی کوئی جنگیں ہوئیں، جو بھی کچھ ہوتا چلا گیا، بھلے اسلام میں ہی ہو رہا تھا لیکن وہ مخلص اسلام کے لیے نہیں ہوتا تھا، اس کے اندر پھر کہیں نہ کہیں انسان کی اپنی غرض شامل ہوتی تھی. میعاد کہتے ہیں ٹائم کو، مقررہ ٹائم. جس وقت کا آپ دونوں ٹیموں نے آپس میں معاہدہ کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے کہ ہم فلاں دن کے فلاں وقت پر جنگ لڑیں گے، تو اس سے پہلے اسلام منع کرتا ہے کہ آپ جنگ لڑیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کل دوپہر میں اس میدان میں آ کر جنگ لڑیں گے، اور آپ یہ سوچیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں آدھی رات کو ان پر حملہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جائیں گے اور ان کے آدھے سے زیادہ لوگ مر جائیں گے، تو کل اگلے دن وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے. مسلمان چاہتے تو ایسے موقع ان کے پاس بار بار آئے، وہ کر سکتے تھے. غزوہ بدر کے میدان میں، بدر کا جو میدان تھا، ایک طرف مسلمانوں کی جماعت کا پڑاؤ تھا تو ایک طرف کافر تھے. آپ علیہ السلام چاہتے تو بہت آرام سے، جب رات کے وقت وہ شراب پی کر مدہوشی کے ساتھ سو رہے تھے، ان پر حملہ کر سکتے تھے. بہت آسان تھا ان کو مار کے ختم کر دینا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا، بلکہ ایک آسمانی آفت ان کے اوپر آئی، یعنی ان کی بارش بہت زیادہ ہوئی، ان کے خیمے اجڑ گئے. جس جگہ ان کا پڑاؤ تھا وہاں پانی، جو زمین تھی، گیلی مٹی تھی، وہ دلدل بن گئی، جس کی وجہ سے وہ ویسے ہی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، اور جب اگلا دن جنگ کا آیا تو وہ آدھے کمزور ویسے ہی پڑ چکے تھے. لیکن بتانا مقصد یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بہت آسانی سے ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر سکتے تھے. اس کے بعد جو ہے صرف دو چیزیں رہتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اسٹریٹجی تھی جو وہ جنگوں میں استعمال کرتے تھے، یعنی جن کو سب سے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا تھا. تو تھوڑی لمبی سی چیز ہے، تو اس کو ہم اگلی والی کے لیے رکھتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے، اس کو بھی ہم نیکسٹ کلاس میں ہی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو مختلف قسم کی جو جنگیں ہوئیں، تو ان جنگوں کے اندر کیا کیا اسٹریٹجی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپلائی کی، اور وہ اپلائی کرنے کی وجہ سے جنگ ہاری ہوئی جنگ بھی جیتی ہوئی جنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی. لیکن اس سے پہلے آپ لوگ پوائنٹرز میں لکھ لیں کہ جو کمانڈرز ہوتے ہیں، سپہ سالار ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ایسی خاصیت ہیں کہ جن کو لازم قرار دیا ہے، وہ لکھ لیں اپنے پاس. کس کا؟ عصمت دری، عورتوں کی حفاظت. سب سے پہلے لکھیں چیف آف آرمی اسٹاف، یعنی سالار اعظم. ان کی صفات، ان میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ صداقت. جی کچھ کہہ رہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف یعنی سالار اعظم. ٹھیک ہے، لکھیں پہلی صداقت، دیانت، شجاعت،
ایثار، ایثار کا مطلب ہوتا ہے قربانی، کسی کے لیے قربانی دینا. آپ کا اپنا حق ہو مگر آپ اپنا حق چھوڑ کر وہ کسی اور کو دے دیں. جان نثاری، جان نثاری، عفو و درگزر، اہلیت یعنی وہ کمانڈر بننے کا اہل ہے بھی کہ نہیں، اور استقامت یعنی اس کے اندر اتنی طاقت تو ہو نا کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ اپنے آپ کو کھڑا رکھے، کیونکہ اگر وہ مضبوط رہے گا تو اس کی جماعت مضبوط رہے گی. اچھا، ایک تو جنگ کے اندر یہ آرمی چیف ہوتے ہیں، دوسرے آرمی چیف کے نیچے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کمانڈرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کمانڈرز کون کون تھے جو بہت مشہور اسلام کے گزرے ہیں؟ اور سب سے پہلے کمانڈر کون تھے؟ ہاں، امیر حمزہ. ٹھیک ہے، حضرت امیر حمزہ سب سے پہلے کمانڈر تھے. اس کے بعد جو سب سے مشہور کمانڈر جن کی 72 ٹائمز تبادلے ہوئے، تقرریاں ہوئیں اور الگ الگ جنگوں میں بھیجا گیا، وہ حضرت اسامہ بن زید ہیں. پہلے نمبر پہ امیر حمزہ ہیں، دوسرے نمبر پہ اسامہ بن زید ہیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر ان کے جو نیچے ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹو اسٹاف، ایڈمنسٹریٹو آفیسرس، جن کو ہم سالار معسکر کہتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے یہ دیکھیں کہ کس جگہ پر جنگ لڑی جانی ہے، کتنے لوگ اس جگہ کے لیے کافی ہیں، کتنا سامان اس جگہ جانا چاہیے. اگر اس جگہ مسلمان جا کر لڑیں گے تو ان کے خیمے، ان کی آرام کی جو جگہ ہیں اس کے لیے کون سی جگہ سب سے زیادہ بہتر ہونی چاہیے، کتنے خیمے آپ کے ساتھ جانے چاہیے، یہ سارے کام ان کے ہوتے ہیں. یہ آپ کو میں ایک مسلمانوں کا جو نظام ہے نا کہ کس طرح جنگ ہوتی ہے، اس میں کون کون شامل ہوتا ہے، یہ وہ ہیں. ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کے بعد آتے ہیں فلیگ ہولڈرز، جو آپ کے جھنڈے کو سنبھالتے ہیں. جھنڈے ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، جو اسلامی جنگیں رہی ہیں ہر کسی کے ہاتھ میں جھنڈے نہیں ہوتے، لیکن جھنڈے کا جو علم بردار ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر وہ اس جھنڈے کے لیے بھی اپنی جان دینی پڑے تو وہ دیتا ہے، اور پھر یہی عہدہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے تک منتقل ہوتا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو تیسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فلیگ ہولڈرز ہوتے ہیں. ایگزامپل کس چیز کی؟ اس میں تو بہت سارے ہی نام آئیں گے، کیونکہ یہ پورا گروپ آف پیپل ہوتا ہے جو پہلے سے جا کر یہ طے کر کے آتا ہے کہ کس جگہ پر جنگ ہونی ہے اور اس جگہ کا احاطہ وغیرہ دیکھتا ہے. اگر اس میں آپ نام وغیرہ لینا چاہیں تو بنیادی نام جو ہیں وہ زیادہ تر حضرت ابو بکر ہوتے تھے یا پھر امیر حمزہ ہوتے تھے، اسامہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں آئے. اس کے بعد آپ لکھیں یہ جو گشت کرتے ہیں جن کو پیٹرولنگ آفیسرز بھی کہتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے جاسوسی کرنا، مخالفین کی جماعت میں جا کر یہ دیکھنا کہ کیا چل رہا ہے، کیا پلاننگز ہو رہی ہیں اور آگے ان کا کیا لائحہ عمل ہے. اور اس کے علاوہ کچھ جاسوس ہوتے ہیں، کچھ گائیڈ ہوتے ہیں، جاسوس، اسپائس، گائیڈ، رہبر. کچھ جاسوس ہوتے ہیں پوری ٹیم میں، کچھ گائیڈ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو مال کی اور قیدیوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. مال کی اور قیدیوں کی حفاظت کے لیے کچھ آفیسرز ہوتے ہیں.
اور کچھ آفیسرز وہ ہوتے ہیں جو گھوڑوں کی اور اسلحے کی حفاظت پر مقرر ہوتے ہیں. یہ اسلامی وار کا اسٹرکچر ہے پورا, کہ اتنے سارے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک میڈیکل ٹیم بھی ہوتی ہے. اس میڈیکل ٹیم میں خواتین بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں. زیادہ تر وہ خواتین ہوتی ہیں جن کے شوہر اس جنگ میں شامل ہونے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.